نحمده ونصلي على سيد الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک اہم ترین ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت۔ دوستوں، ہمیں اپنے بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے میسیجز کمنٹ کے ذریعے موصول ہوئے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ اور وقت بتا دیا جائے کہ جس میں ہم وظیفہ کر کے دعا کریں تو ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جائیں اور آنے والا سال 2023 ہمارے لیے خوشحالی کا سال بن جائے، ہر رکاوٹ، ہر بندش ختم ہو جائے اور نیا سال ہمارے لیے کامیابیوں کا سال ہو اور ڈھیر ساری خوشیاں لے کر آئے۔ اب دوستوں کی اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے علماء کرام اور ماہرین سے مشورہ کیا کہ کون سا وقت یا کون سی گھڑی ایسی ہے کہ جس میں ہم عبادت کر کے اللہ سے اپنی دعائیں قبول کروا سکتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے معاملات اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے مسئلے حل کروا سکتے ہیں اور اپنی خاص دعائیں قبول کروا سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت کون سا وقت ہے اور اس وقت آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس خاص ویڈیو کی کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ پیارے دوستوں، ویسے تو اللہ پاک کی رحمت اپنے بندوں پر ہر وقت برستی ہے، وہ پاکزاد اپنے بندوں پر ہر وقت مہربان ہے۔ بندہ جب چاہے اس سے مانگ سکتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، مگر کچھ خاص وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر اگر دعا کی جائے تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور اس وقت اللہ کی خاص رحمت اپنے بندوں پر ہوتی ہے۔ جس طرح دنیا کا ایک نظام ہے کہ جب سورج قریب ہوتا ہے تو گرمی بڑھ جاتی ہے اور سورج دور ہوتا ہے تو سردی بڑھ جاتی ہے، بالکل اسی طرح جب اللہ کی رحمت آپ کے قریب ہوتی ہے تو دعاؤں کی قبولیت کی پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ دعا قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو روحانیت ملنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی ارد گرد کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی بیوی بچے، آپ کی فیملی، آپ کا گھر، سب کچھ اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستوں، ویسے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر روز 24 گھنٹوں میں سے ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جو کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، جس میں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو بڑے کہتے ہیں کہ ہر وقت منہ سے اچھی بات نکالو، کیا پتہ کون سا وقت قبولیت کا ہو۔ دوستوں، اب ہم بات کرتے ہیں اس مبارک وقت یا گھڑی کی جو کہ 17 جنوری 2023 میں آنے والی ہے۔ اس مقدس اور مبارک ساعت میں آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی خواہشات پوری ہوں گی اور تمام پرانی رکاوٹیں اور بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، اگر آپ نے اس وقت کا صحیح استعمال کر لیا جو کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اور اگر آپ نے اس وقت میں اپنے آپ کو اللہ کریم کے قریب کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس وقت کو پا لیا، تو آپ کی زندگی میں اتنی خوبصورت نئی صبح آئے گی کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی زندگی کے اندھیروں کو چیر کر ایک روشن صبح آئے گی جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنے آپ کو جتنا اللہ کے قریب کریں گے، جتنا عبادت میں مصروف رکھیں گے، اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ دوستوں، اس مبارک دعاؤں کی قبولیت کے وقت کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں، یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دین اور اخلاص سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ تو دوستوں، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ دعاؤں کی قبولیت کا وہ خاص وقت نہایت غور اور توجہ کے ساتھ نوٹ فرما لیجیے۔ پیارے دوستوں، وہ وقت 17 جنوری 2023 کو شروع ہوگا تقریباً 9 بجے سے، یعنی وقت چاشت کے وقت۔ ویسے دوستوں، نماز چاشت اور نماز اشراق کا وقت نماز فجر کے وقت ختم ہونے کے 20 سے 25 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں آپ نماز چاشت اور نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں، اور یہی وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور یہ مبارک گھڑی 11:50 پر ختم ہوگی۔ تو پیارے دوستوں، کم و بیش 3 گھنٹے کا یہ وقت بنتا ہے جو ہمیں ماہرین نے آپ دوستوں کے لیے بتایا۔
دوستوں کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں سے یہ 3 گھنٹے اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر کم از کم 2 رکعت اس کی نعمتوں کے شکرانے میں ادا کریں جو اس نے پہلے سے ہی ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور پھر 2 رکعت نماز نفل، نماز حاجات ادا کریں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ پھر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی حاجت طلب کریں، جو بھی آپ کی حاجت ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ضرور پوری فرمائے گا، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، مگر مانگنا اپنے پورے کامل یقین کے ساتھ ہے، اور اس طرح جیسے بچہ اپنی ماں سے سوال کرتا ہے اور اس بچے کو یقین ہوتا ہے کہ میری ماں میری خواہش کو ضرور پورا کرے گی۔ اور دوستو اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، تو پھر وہ آپ کی دعاؤں کو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو ضرور نوازے گا۔ ان 3 گھنٹوں کو نیک کام میں گزاریں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ دوستوں یاد رہے، آپ اللہ کی مخلوق کا بھلا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ کو اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے تو آپ نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلا کرنا ہوگا، تو اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ کسی کا دل دکھا کے دل توڑ کر اللہ کو کیسے راضی کریں گے؟ کیونکہ اللہ کریم ظالموں کے لیے اپنے گھر کے دروازے نہیں کھولتا۔ جی پیارے دوستوں، ہم آپ کو اس وقت کے بارے میں تو بتا سکتے ہیں کہ اگر اس وقت میں آپ ایسا کریں گے اور یہ عمل کریں گے تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، مگر کرنا تو آپ نے ہی ہے۔ ہم تو صرف آپ کو راستہ بتا سکتے ہیں، مگر اس راستے پر چلنا تو آپ نے ہی ہے۔ ہمارا کام تو صرف راہ دکھانا ہے، آپ کو زبردستی راستے پر چلوانا نہیں ہے۔ دوستوں یقین کے ساتھ عمل کریے گا، پورے کامل یقین کے ساتھ کریے گا، کامیابی انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور ملے گی۔ اور کوشش کریں کہ اس دن یعنی 17 جنوری 2023 کو عمل شروع کرنے سے پہلے کچھ بھی حسب توفیق صدقہ خیرات کر دیں، چاہے تو 1 روٹی ہی کیوں نہ ہو، چاہے تو 1 ہی روپے کیوں نہ ہو۔ دوستوں ویسے بھی صدقہ دن کی شروعات میں کرنا چاہیے تاکہ انسان پورے دن آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہے اور آپ کا پورا دن اچھا گزرے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اس دن آپ کی صدیوں پرانی حاجتیں بھی ضرور پوری فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی پیارے دوستوں، کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ ہم سے کوئی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔